نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے موت و حیات کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے تم کل عدم تھے، بے جان تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، پھر تمہیں زندگی عطا فرمانے کے بعد موت دے گا، موت دینے کے بعد دوبارہ قبر میں زندہ کرے گا، سوال و جواب ہوں گے، پھر تمہیں رب کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، تو چراغ بجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو بندے کے مر جانے پر پڑھا جاتا ہے، آپ نے اس وقت چراغ کے بجھ جانے پر پڑھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اندھیرا ہو جانا، چراغ کا بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ ہر مصیبت پر پڑھا جاتا ہے. اور جب یہ کسی بھی مصیبت پر پڑا جاتا ہے اللہ رب العزت اس غم کو ہلکا فرما دیتے ہیں. اس سے بڑا غم کیا ہے کہ انسان کے والدین اس سے جدا ہو جائیں یا اولاد اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے. اس سے دنیا کائنات میں بڑا رنج نہیں ہے، بڑا دکھ نہیں ہے. جب بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے. اور یہ جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلام ہو، انتم لنا سلف ونحن بالاسر، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے نقش قدم پر آ رہے ہیں پیچھے. تو انا للہ کا مطلب بھی یہی ہے، انا للہ ہم آ رہے ہیں اللہ، ہم تیرے سامنے، انا للہ ہم ہیں اللہ کے. بھئی ایک انسان کوئی فرنیچر لے کر آتا ہے، وہ آ کر ایک کمرے میں رکھتا ہے، اگلے دن وہ فرنیچر اٹھا کر کسی دوسرے کمرے میں رکھ دے، وہاں سے اٹھا کر تیسرے میں رکھ دے، تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ بھی ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے میں کیوں رکھا، اس لیے کہ وہ تو مالک ہے نا، مالک جہاں چاہے اپنی چیز کو رکھ دے. تو جب اللہ نے انسان کو پیدا فرما دیا، پیدا فرمانے کے بعد یہ انسان ختم نہیں ہوتا، یہ منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ پہلے عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے عالم بطن میں آیا، ماں کے پیٹ میں آیا، پھر عالم بطن سے عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے منتقل ہوا عالم برزخ، عالم قبر کی طرف. عالم برزخ کہا جاتا ہے. ہر عالم اگلے عالم سے بڑا ہے. عالم ارواح میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پھر عالم بطن اس سے بڑا تھا، عالم بطن سے عالم دنیا بڑا ہے، عالم دنیا سے پھر عالم برزخ عالم قبر بڑا ہے، اور عالم برزخ سے پھر عالم حشر بہت بڑا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے، اسے انتقال ہونا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں بندہ انتقال کر گیا،
یہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، جو منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ جدائی کا دکھ ہوتا ہے، اس لیے ہم روتے ہیں کسی کے اس دنیا سے چلے جانے پر، اس جدائی کے دکھ کی وجہ سے، ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم رنجیدہ نہیں ہوتے، روتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر 18 ماہ کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رونا تو بے اختیار ہے، منہ سے کوئی الفاظ، کوئی ایسے جملے نہ نکالو کہ رب کی شان میں تنقیص آ جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غم زدہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں یاد کر کے ارشاد فرمایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ثم الیہ ترجعون، اللہ فرماتے پھر تم اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب ہم کسی میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے پیدا ہوا اس مٹی میں آج دفن کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جس مٹی سے، جس خطے سے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اسی میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے منہا خلقناکم۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو آتا نہیں ہے، تو نہ آنا عذر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھیں گے کہ مجھے تو آتا نہیں تھا، مجھے تو دعائے قنوت آتی نہیں تھی، مجھے تو نماز آتی نہیں تھی اس لیے میں ساری نماز میں قل واللہ شریف پڑھتا رہتا تھا، مجھے تو دعائے قنوت آتی نہیں تھی اس لیے میں دعائے قنوت کی جگہ قل واللہ پڑھتا رہتا تھا۔ اچھا ایک اور مسئلہ یہاں سمجھ رہے ہیں کہ جہاں اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی اور وطروں کے اندر وہ دعائے قنوت کی جگہ یہ مشہور یہ ہے کہ جی 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لے، 3 دفعہ قل واللہ نہیں ہے، قل واللہ شریف یہ تلاوت ہے، یہ سورت ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ دعائے قنوت ہے دعا، دعا کے بدلے میں ہوتی ہے دعا، دعا کے بدلے میں تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کو نہیں آتی، جب تک نہیں آتی یاد کر رہا ہے تب تک وہ کوئی بھی دعا پڑھتا رہے، ربی جعلنی پڑھ لیں وہاں پر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لے۔ کوئی بھی دعا آتی ہے وہ دعا پڑھ لے دعائے قنوت کی جگہ، 3 دفعہ قل واللہ نہیں ہے وہاں پر۔ بہرحال ثم الیہ ترجعون، تم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہم مر جانے والوں کے نقش قدم پر جا رہے ہیں۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جنازے کسی اور کے اٹھنے ہیں، قبروں میں کسی اور نے جانا ہے، قبرستان سے جب گزرو دیکھو کہ یہ بھی دنیا میں رہنا چاہتے تھے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ بھی دنیا کی زندگی گزارنا چاہتے تھے لیکن چھوڑ کر آ گئے اس شہر خاموشہ میں جہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جایا کرتا۔ تو فرمایا هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے۔ اب یہاں اجمالی طور پر اللہ نے ہر چیز کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اللہ وہ ذات ہے پیدا کیا تمہارے لیے، خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق الدنیا لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وخلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے اعمال کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن نے اپنے جسم کو، اپنے مال کو، سب کچھ اللہ کو بیچ دیا ہے۔ جو بندہ بیچ دیتا ہے وہ چیز اس کی نہیں رہتی۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، انسان نے اپنی جان کو بیچ دیا ہے اور بدلے میں جنت لے لی ہے۔ جب ہم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے
کوئی دنیا میں کام کر سکیں، کوئی معاش کے لیے کوئی کام کر سکیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اللہ رب العزت اگر اجازت نہ دیتے بھئی پڑے رہو سجدے میں، قیام میں کھڑے رہو، تم نے اپنے جسم کو میرے لیے بھیج دیا ہے، جنت تمہیں ملے گی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ہم ایسا کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوا کہ خاص اوقات میں پابند فرمایا کہ ان اوقات میں آ کر حاضری دے جاؤ، باقی آپ اپنا کام کرتے رہو۔ تو فرمایا کہ هو الذی خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جميعا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں کیا ہے؟ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ساری آپ کے لیے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، جتنے بھی جانور ہیں اللہ نے تمہارے تابع کر دیے، تمہارے لیے پیدا کیے۔ اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، تمہارے لیے جانوروں سے دودھ پیدا کیا۔ دنیا کا کوئی انجینئر ایسا نہیں ہے، ایسی مشین نہیں آج تک کسی نے پیدا کی کہ خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے دودھ نکالے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ نے تمہارے لیے خالص شفاف دودھ نکالا، سائغا للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری کائنات کو، ان جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانوں تم اللہ کے لیے، اللہ کی ساری چیزیں تمہارے لیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کرنے کا، تخلیق فرمانے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو کیسے پیدا فرمایا، زمین کو کیسے پیدا فرمایا۔ یہ جو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ساری کائنات بنائی۔ کتنے دنوں میں زمین بنی، کتنے دنوں میں آسمان بنے، کتنے دنوں میں، اور آدم علیہ السلام کو کس وقت میں پیدا کیا گیا، جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔